ہاں اب تفصیل سے سب کچھ بتا دو ورنہ اس بار واپسی ممکن نہ ہوگی اور تم نے ان چند لمحوں میں محسوس کر لیا ہوگا کہ تمہیں بہرحال سچ بولنا ہی پڑے گا، عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا۔ بلیک ٹاؤن میں ایک عورت ہے لارا، اسے بلیک کوئین کہا جاتا ہے۔ بلیک ٹاؤن میں اس کا گروپ سب سے بڑا گروپ ہے۔ مائیکل نے بطور پال ہنری اسے پھنسا رکھا ہے۔ وہ دو سیاہ فاموں والا میک اپ کر کے اس کے پاس جاتا ہے اور نہ صرف اس کے ساتھ دوستی میں کئی دن گزارتا ہے بلکہ اس سے لمبی رقمیں بھی مار لیتا ہے۔ اس نے مجھے فون کیا تھا کہ وہ لارا کے پاس جا رہا ہے۔ خزانے کی اطلاع کسی بھی لمحے مل سکتی ہے۔ اگر اطلاع ملے تو میں اس سے وہاں رابطہ قائم کر سکتا ہوں، اور تمہاری یہ بات درست ہے کہ اس خزانے کی مالیت اربوں ڈالر میں ہوگی، اس لیے وہ مجھے یہ پتہ دینے پر مجبور تھا، ورنہ وہ کسی اور کو بھی اپنے بارے میں بالکل نہیں بتاتا۔ کیا تم نے پہلے اسے اس پال ہنری والے میک اپ میں دیکھا ہوا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں کئی بار۔ کیوں؟ ہاورڈ نے چونک کر پوچھا۔ تو اس کا حلیہ تفصیل سے بتاؤ، عمران نے کہا، اور ہاورڈ نے تفصیل سے پال ہنری والا حلیہ بتا دیا۔ ٹھیک ہے، اب ریسیور اٹھاؤ اور اسے فون کر کے بتاؤ کہ راکاپوشی پہاڑیوں سے ملنے والے خزانے کے بارے میں اطلاع مل چکی ہے، عمران نے کہا۔ لیکن وہ تو تفصیل پوچھے گا جبکہ خزانہ ملا ہی نہیں، اور اگر اسے کوئی شک پڑ گیا تو پھر تو میرا سارا خاندان گولیوں سے اڑا دیا جائے گا، ہاورڈ نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں صرف تصدیق چاہتا ہوں کہ تم نے درست بتایا ہے یا نہیں، اس لیے میری طرف سے جو چاہے کہو، عمران نے کہا۔ میں نے سچ بتایا ہے، بہرحال میں بات کر لیتا ہوں۔ ابھی وہ گھنٹے پہلے ایک اطلاع مجھے ملی ہے، اس کی بنیاد پر بات ہو سکتی ہے، ہاورڈ نے کہا، اور اٹھ کر اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ عمران نے آگے بڑھ کر لاؤڈر کا بٹن آن کر دیا۔ لارا ہاؤس۔ رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ ہاورڈ بول رہا ہوں، ہاورڈ کارپوریشن کا مینیجنگ ڈائریکٹر، جہاں پال ہنری صاحب ہوں گے ان سے میری بات کرائیں، ہاورڈ نے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، پال ہنری بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک گمبھیر سی آواز سنائی دی۔ ہاورڈ بول رہا ہوں، ایک اہم اطلاع آئی ہے، میں نے سوچا کہ تمہیں بتا دوں۔ ابھی وہ خزانہ تو نہ دریافت ہو سکا، لیکن تمہارے آدمی الیگزینڈر کے متعلق معلوم ہوا ہے کہ اس نے چنشن میوزیم سے زیرو اسکارٹ والی انتہائی نادر ترین تصویر حاصل کر لی ہے۔ وہ شاید کل تک میرے پاس پہنچ جائے۔ اس سلسلے میں فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ ہاورڈ نے کہا۔ کیا کرنا ہے؟ میں سمجھا نہیں۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ کیا کرنا ہوتا ہے، اس کا پال کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ مطلب ہے کہ ڈاؤن مارکیٹ میں اسے فروخت کر دیا جائے۔ فروخت تو فوری ہو جائے گی، لیکن رقم آدھی ملے گی۔ آپ مارکیٹ میں اسے فروخت کرنے کے لیے طویل عرصہ انتظار کرنا پڑے گا، اور تم جانتے ہو کہ یہ تصویر کس قدر نایاب اور قیمتی ہے۔ اس کے غائب ہوتے ہی پورے پاجان میں زلزلہ آ گیا ہوگا، ہاورڈ نے کہا۔ او ہاں، واقعی اسے فوری فروخت ہونا چاہیے۔ ڈاؤن مارکیٹ میں کتنی قیمت مل جائے گی، اور اس کی اور اپ مارکیٹ میں دونوں بتا دو، دوسری طرف سے کہا گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ ڈاؤن میں اس کی قیمت 50 لاکھ ڈالر اور اپ میں 4 کروڑ ڈالر مل جائے گی۔ اب تم جیسا کہو، ہاورڈ نے جواب دیا۔ قیمت تو بے حد کم ہے، بہرحال ٹھیک ہے، کوشش کر کے اسے ڈاؤن میں 1 کروڑ ڈالر میں فروخت کر دو، پال نے جواب دیا۔ اوکے، میں کوشش کرتا ہوں، لیکن تم کتنے دن یہاں رہو گے؟ مجھے شاید ڈاؤن کے لیے ناراگ سے باہر جانا پڑے، ہاورڈ نے کہا۔ کم از کم 1 ہفتہ تو لازمی بات ہے، ہو سکتا ہے اس سے زیادہ بھی لگ جائے، پال نے جواب دیا۔ اوکے، ہاورڈ نے کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا میری بات کا، ہاورڈ نے ریسیور رکھ کر مڑتے ہوئے کہا۔ ہاں اب مجھے یقین آ گیا، لیکن اب میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارے متعلق کیا فیصلہ کیا جائے، عمران نے اس بار سرد لہجے میں کہا۔ فیصلہ؟ کیا مطلب؟ ہاورڈ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ دیکھو ہاورڈ، تم ان دھندوں سے علیحدہ آدمی ہو، اس لیے میں تمہیں ہلاک نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہیں یہاں زندہ بھی نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ تم پال کو فون کر کے ہمارے متعلق بتا دو گے۔ اس لیے 2 صورتیں ہیں، یا تو تم ہمارے ساتھ ہمارے ہوٹل چلو، وہاں میرا ایک ساتھی چند گھنٹوں تک تمہاری نگرانی کرتا رہے گا، اور ان چند گھنٹوں میں ہم اپنا کام مکمل کر لیں گے، یا دوسری صورت میں تمہیں گولی مار کر ہم چلے جاتے ہیں۔ جب تک تمہاری موت کی اطلاع پال تک پہنچے گی ہم اپنا کام مکمل بھی کر چکے ہوں گے۔ اب جو فیصلہ تم کرو، عمران نے کہا۔ میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مجھے مت مارو، ہاورڈ نے بری طرح گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے، اٹھو اور چلو، لیکن تم نے بالکل نارمل انداز میں چلنا ہے اور بات کرنا ہے۔ اپنی سیکرٹری کو کہہ دو کہ تم ایک روز کے لیے ناراگ سے باہر جا رہے ہو تاکہ وہ مطمئن رہے، عمران نے کہا۔ میں اسے فون کر کے کہہ دیتا ہوں، ہاورڈ نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور ایک نمبر پریس کر دیا۔ جیکی، میں 1-2 روز کے لیے ناراگ سے باہر جا رہا ہوں، ایمرجنسی کام ہے، تم سب سنبھال لینا، ہاورڈ نے کہا، اور پھر ریسیور رکھ دیا۔ آؤ، ہاورڈ نے کہا اور دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ہاورڈ کی کار میں بیٹھے گولڈن کالونی کی طرف بڑھے جا رہے تھے، جہاں عمران نے عارضی طور پر ایک رہائش گاہ حاصل کر لی تھی۔ تم نے تو ہوٹل کی بات کی تھی، اب گولڈن کالونی جانے کا کہہ دیا ہے، ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہاورڈ نے کہا۔ تمہارے لیے تو وہ ہوٹل ہی ہوگا، پکا پکایا کھانا بھی مل جائے گا اور کمرہ بھی، اور کرایہ یا معاوضہ بھی وصول نہ کیا جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ہاورڈ کے لبوں پر پھیکی سی مسکراہٹ رینگ گئی۔
تھوڑی دیر بعد وہ گولڈن کالونی کی اس کوٹھی میں پہنچ گئے. یہاں تمہارے علاوہ اور کوئی آدمی نہیں جو تم نے خود تالا کھولا ہے؟ ہاورڈ نے کار کوٹھی کے اندر لے جاتے ہوئے پوچھا. آدمی کو ہم بوقت ضرورت بلا لیتے ہیں، عمران نے جواب دیا، اور ہاورڈ نے اسبات میں سر ہلا دیا. کار پورچ میں رو کر وہ سب نیچے اتر آئے. تم نے اب تک بتایا نہیں کہ تم کون ہو اور کیوں یہ سب کچھ کر رہے ہو، ہاورڈ نے کہا. سب کچھ بتا دیں گے لیکن ابھی نہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اپنا فکرہ ختم کر کے ہی اس نے بازو گھما دیا. دوسرے لمحے ہاورڈ چیختا ہوا اچھل کر نیچے گرا، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا عمران کی لات اس کی کن پٹی پر پڑی اور وہ ایک بار پھر چیخ مار کر دھماکے سے نیچے گرا اور ساکت ہو گیا. کیا اسے زندہ رکھو گے؟ تنویر نے ہورن بھیجتے ہوئے پوچھا. ہاں، مجھے یہ شادی شدہ آدمی لگتا ہے، اور تم جانتے ہو کہ شادی شدہ آدمی کو مارنا تو بالکل اس محاورے کی طرح ہے، مرے کو مارے شاہ مدار، اور میں اسے مار کر شاہ مدار نہیں بننا چاہتا. عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جھک کر اس نے ہاورڈ کو اٹھایا اور کاندھے پر لاد کر اندر کی طرف بڑھ گیا. سٹنگ روم میں لے جا کر اس نے اسے صوفے پر لٹا دیا. میں رسی ڈھونڈ لاؤں تاکہ اسے باندھا جا سکے، عمران نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا. میں ڈھونڈ لاتا ہوں، تم یہیں رکو، تنویر نے جلدی سے کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا، اور عمران کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ رنگ گئی. آپ کیوں کھڑی ہیں مس جولیا؟ نافٹر واٹر تشریف رکھیں، اس طرح تو کھڑے کھڑے آپ تھک جائیں گی، عمران نے جولیا سے مخاطب ہو کر اسی طرح انتہائی تکلف بھرے لہجے میں کہا. تم مجھ سے واقعی ناراض ہو گئے ہو؟ جولیا نے یکلہت رندے ہوئے لہجے میں کہا. میری یہ جرأت ہو سکتی ہے مس جولیا نافٹر واٹر کہ آپ جیسی عظیم ہستی سے ناراض ہو سکوں؟ میرا تو مذاق بھی گستاخی سمجھا جاتا ہے، ناراضگی کو تو شاید بغاوت سمجھا جائے، اور اگر سیکرٹ سروس کی ڈپٹی چیف صاحبہ نے غصے میں آ کر میرے قتل کا حکم دے دیا تو میں جہاں پردیس میں مارا جاؤں گا، اس لیے میں کیسے آپ سے ناراض ہو سکتا ہوں؟ عمران کا لہجہ بدستور پہلے جیسا تھا. اوکے ٹھیک ہے، جولیا نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا ہاتھ جیکٹ کی جیب سے باہر آیا تو اس کے ہاتھ میں مشین پسٹل موجود تھا. میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہیں قتل کر کے میں بھی خودکشی کر لوں گی. میں نے پہلے سوچا تھا کہ تمہارے سامنے خودکشی کر لوں، لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتی کہ میں تو مر جاؤں اور تم بہرحال، جولیا نے رنتے ہوئے لہجے میں کہا. میرے قتل تک تو بات ٹھیک ہے، گستاخی کرنے والوں کو یہی سزا ملا کرتی ہے، لیکن خودکشی تو حرام ہے مس جولیا نافٹر واٹر، اور آپ ایک ملک کے عظیم ادارے کی ڈپٹی چیف ہیں، آپ اس ملک کے کروڑوں باشندوں کی محافظ ہیں، آپ کو تو اس انداز میں نہیں سوچنا چاہیے، عمران نے کہا. تو جولیا نے ایک جھٹکے سے مشین پسٹل واپس جیب میں رکھا، اور دوسرے لمحے اس نے ایک جھٹکے سے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھ لیے. کیا کروں میں کیا کر سکتی ہوں؟ میں تمہاری ہی اجنبیت برداشت نہیں کر سکتی اور خودکشی بھی نہیں کر سکتی، میں کیا کروں؟ جولیا نے بے اختیار ہچکیاں لیتے ہوئے کہا. اس کا جسم بھی ہولے ہولے لرز رہا تھا. تم اگر کچھ نہیں کہہ سکتی تو ایک کام میں کر سکتا ہوں کہ اماں بی کو تمہارے فلیٹ میں لے آؤں، لیکن شرط یہ ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی، ورنہ اماں بی کی بے عزتی ہو جائے گی، اور تم جانتی ہو کہ میں اماں بی کی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. عمران نے مسکراتے ہوئے اس بار اجنبیت چھوڑ کر پہلے والے بے تکلفانہ لہجے میں کہا. تو جولیا نے یکلخت دونوں ہاتھ چہرے سے ہٹا لیے. میں کیوں انکار کروں گی؟ میں تو، جولیا نے انتہائی شرمائے ہوئے لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے فکرہ مکمل کیے بغیر تیزی سے ملحقہ باتھ روم کی طرف دوڑ پڑی. بے اختیار مسکرا دیا. اس لمحے تنویر رسی کا بنڈل اٹھائے اندر داخل ہوا. جولیا کہاں چلی گئی؟ تنویر نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور عمران نے باتھ روم کی اور اشارہ کر دیا. او اچھا، تنویر نے کہا، اور صوفے پر پڑے ہاورڈ کی طرف بڑھ گیا. ٹھہرو، اسے باندھنے کی ضرورت نہیں، میں اسے طویل بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیتا ہوں، اس طرح یہ 20-22 گھنٹے بے ہوش پڑا رہے گا، پھر جب اسے ہوش آئے گا تو یہ خود ہی اٹھ کر چلا جائے گا، اور اتنا وقفہ ہمارے لیے کافی ہے، ورنہ اگر اسے باندھ دیا گیا تو پھر ہوش میں آنے کے باوجود یہ بھوکا پیاسا ایڑیاں رگڑ کر مر جائے گا. عمران نے کہا. پھر تو مجھے ہاں رسی کی تلاش میں سارے کمروں میں بھٹکنا پڑا، پہلے ہی یہ سوچ لیتے، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور رسی ایک طرف پھینک دی. سوری تنویر، میں نے تمہیں تکلیف دی، میں انجیکشن لے آتا ہوں، وہ ہمارے سامان میں ہے، عمران نے یکلخت سنجیدہ لہجے میں کہا، اور دروازے کی طرف مڑ گیا. سنو، اچانک تنویر کی سخت آواز سنائی دی، اور عمران مڑ کر اسے حیرت سے دیکھنے لگا. اب اگر آئندہ تم نے مجھ سے ایسے اجنبی لہجے میں بات کی تو ایک لمحے میں گولیوں سے چھلنی کر دوں گا، سمجھے؟ بس وہی عمران رہو میرے سامنے جیسے پہلے تھے، تنویر نے گراتے ہوئے کہا، اور عمران بے اختیار ہنس پڑا. مجھے گولیاں مارنے کے بعد کیا کرو گے یہ بھی بتا دو، عمران نے ہنستے ہوئے کہا. پھر عمران، تمہارے مزار پر بیٹھ کر قوالی کروں گا، اور کیا کروں گا، تنویر نے جھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران ہنس پڑا. باقی ہر شخص کے جذبات بھی مختلف ہوتے ہیں، بہرحال اگر تم اس طرح چاہتے ہو تو ایسے ہی صحیح، جاؤ جا کر انجیکشن لے آؤ، عمران نے ہنستے ہوئے کہا، اور تنویر بھی مسکراتا ہوا دروازے کی اور بڑھ گیا. اسی لمحے جولیا باتھ روم کا دروازہ کھول کر باہر آ گئی. اب وہ پوری طرح سنبھل چکی تھی. تنویر ابھی نہیں آیا رسی تلاش کر کے؟ جولیا نے حیرت بھرے لہجے میں کہا. رسی تو وہ لے آیا تھا، لیکن میں نے کہا کہ جا کر نکاح ہوا کو تلاش کر کے لے آئے. نکاح کا خطبہ رسی سے زیادہ مضبوط ثابت ہوتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا بے اختیار ہنس پڑی.
کیا تم واقعی اماں بی کو لے آؤ گے میرے فلیٹ میں؟ جولیا نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد نظریں جھکاتے ہوئے کہا۔ بالکل لے آؤں گا، تاکہ انہیں بھی معلوم ہو سکے کہ آپ پاکستان میں میمے بیچاری اس قدر تنگ سے فلیٹ میں رہنے پر مجبور ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میمے بڑی بڑی کوٹھیوں میں رہتی ہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میمے؟ یہ کیا ہوتا ہے؟ جولیا حیران ہو کر پوچھا۔ اماں بھی غیر ملکی عورت کو میمے کہتی ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو تم پھر؟ جولیا نے ہونٹ کاٹتے ہوئے رک رک کر کہنا شروع کیا۔ اس کے چہرے پر ایک بار پھر مایوسی کے تاثرات ابھرتے چلے گئے۔ ارے اتنی جلدی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں۔ اماں بھی کو غلط فہمی ہے، وہ دور ہو جائے گی تو پھر یہ سمجھو کہ بہت بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا کے چہرے پر ایک بار پھر رنگ سے بکھرنے لگے۔ اسی لمحے تنویر اندر داخل ہوا۔ کس مسئلے کی بات کر رہے ہو؟ تنویر نے اندر داخل ہوتے ہی کہا۔ وہ غور سے جولیا کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ مسئلہ فیثاغورس، میٹرک میں ساری جیومیٹری مجھے یاد ہو گئی تھی، لیکن مسئلہ فیثاغورس آج تک یاد نہیں ہو سکا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور جولیا بے اختیار ہنس پڑی۔ میں یاد کرا دوں گی، جولیا نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ سر پر جوتیاں پڑیں تو سارے مسئلے 1 منٹ میں یاد ہو جاتے ہیں، تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بس اسی مسئلے پر بات کر رہے تھے، سر پر جوتیاں مارنے اور کھانے والا مسئلہ۔ میں جولیا سے پوچھ رہا تھا کہ ابھی تو میں کنوارا ہوں، اماں بھی کی جوتیاں کھاتا ہوں، پھر؟ عمران نے تنویر کے ہاتھ سے انجیکشن اور سرنج کا پیکٹ لیتے ہوئے کہا۔ تمہاری قسمت میں ہی جوتیاں کھانا ہے، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا، تنویر نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بہن بھائیوں سے اور امید بھی کیا ہو سکتی ہے؟ عمران نے معنی خیز نظروں سے جولیا کو دیکھا اور پھر صوفے پر پڑے ہوئے ہاورڈ کی طرف بڑھ گیا۔ پھر وہی بکواس، تنویر کی بھنائی ہوئی آواز سنائی دی۔ خاموش رہو تنویر، بہن بھائی کا رشتہ بکواس نہیں ہوتا، انتہائی مقدس رشتہ ہے۔ جولیا کی آواز اسے سنائی دی اور عمران پیکٹ سے سرنج نکالتے ہوئے بے اختیار ہنس پڑا۔ اس نے مڑ کر تنویر کی طرف دیکھا تو اس کے ہونٹ بھینچے ہوئے تھے اور چہرے پر ناخوشگوار تاثرات موجود تھے۔ واقعی بڑا مقدس رشتہ ہوتا ہے، مگر بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ جانتا ہے کیوں تنویر؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فضول باتوں میں وقت ضائع مت کرو، تنویر نے بھنائے ہوئے لہجے میں کہا، اور عمران مسکراتا ہوا واپس مڑا اور پھر اس نے ہاورڈ کے بازو میں انجیکشن لگایا اور سرنج کو ایک طرف اچھال دیا۔ آؤ اب سیافام بن جائیں، ورنہ وہ بلیک ٹاؤن ہمارے لیے بلیک ہول سے بھی بدتر جگہ ثابت ہو سکتی ہے، عمران نے دروازے کی طرف مڑتے ہوئے کہا، اور تنویر اور جولیا نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے پیچھے دروازے کی طرف چل پڑے۔ تھوڑی دیر بعد وہ سب ایک کمرے میں موجود تھے اور عمران کے ہاتھ اپنے چہرے پر تیزی سے چل رہے تھے۔ وہ پہلے اپنے چہرے پر میک اپ کرنے میں مصروف تھا تاکہ بعد میں دوسروں کا میک اپ اطمینان سے کر سکے۔ جوزف اور جوانا ساتھ آ جاتے تو خاصی بچت ہو جاتی، اچانک عمران نے کہا تو اس کے سارے ساتھی بے اختیار چونک پڑے۔ کیسی بچت؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ میک اپ کی، وہ تو پہلے ہی سیافام ہے، عمران نے جواب دیا اور کمرہ بے اختیار کہکہوں سے گونج اٹھا۔ درد کی ایک تیز لہر میجر پرمود کے پورے جسم میں دوڑتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر چھائی ہوئی تاریکی آہستہ آہستہ روشنی میں تبدیل ہوتی چلی گئی۔ پھر جیسے ہی اس کی آنکھیں کھلی، اس کا شعور بھی بیدار ہو گیا اور شعور بیدار ہوتے ہی سابقہ مناظر کسی تیز رفتار فلم کی طرح اس کے ذہن سے گزرتے چلے گئے۔ جرومی کی ورک شاپ سے وہ چیری کے کلب گئے۔ وہاں چیری نے ان کے سامنے ان کی ہدایات کے مطابق لارا کو فون کیا۔ لارا نے اسے ایک اور اڈے پر پہنچنے کی ہدایت کی اور پھر وہ چیری کے ساتھ لاشیں بن کر وہاں اس اڈے پر پہنچ گئے۔ چیری کو وہاں بڑی عزت دی گئی اور انہیں بھی وہاں کے آدمی اٹھا کر ایک کمرے میں لے گئے، لیکن پھر اچانک اس کی ناک سے ایک اجنبی بو ٹکرائی اور اس کے ساتھ ہی اس کے ذہن پر تاریک پردہ سا تن گیا، اور اب ہوش میں آنے کے بعد اس نے دیکھا کہ وہ دیوار کے ساتھ نصب فولادی زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ہی توفیق اور اس کے بعد چیری کھڑا تھا۔ چیری اور توفیق دونوں کی گردنیں ڈھلکی ہوئی تھی اور ایک آدمی چیری کی ناک سے کوئی شیشی لگائے ہوئے تھا، اور اسی لمحے توفیق نے بھی کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ یہ ہم کہاں ہیں؟ توفیق نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شاید قبر میں، لاشوں کو تو قبر میں ہی رکھا جاتا ہے، پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے چیری کی بھی آنکھیں کھل گئیں اور اس کے منہ سے بھی حیرت بھری آواز نکلی۔ وہ آدمی جو انہیں ہوش میں لا رہا تھا خاموشی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ جناب کم از کم اتنا تو بتاتے جائیے کہ اتنی وسیع و عریض قبر کس قبرستان کی ہے؟ پرمود نے اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا، لیکن اس آدمی نے کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کمرے کا دروازہ اس کے عقب میں خود بخود بند ہو گیا۔ یہ تو لارا ہاؤس کا بلو روم ہے، چیری نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا، اور پرمود بے اختیار چونک پڑا۔ لارا ہاؤس؟ او تو ہم اس لارا کے ہاؤس میں پہنچ گئے ہیں، پھر تو ہم خوش قسمت ہیں، پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اسی لمحے دروازہ ایک دھماکے سے کھلا اور ایک نوجوان سیافام عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کے جسم پر شوخ رنگ کا اسکرٹ تھا، جبکہ اس کے پیچھے ایک اور سیافام تھا۔ یہ پاکستانی گروپ ناہوپال۔ اس عورت نے مڑ کر سیافام نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں باتیں تو یہ علی عمران کی طرح کر رہا ہے، ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ علی عمران مزاحیہ باتیں کرنے کا عادی ہے۔ اس سیافام نے جواب دیتے ہوئے کہا، لیکن تم نے بتایا تھا کہ پاکستانی گروپ میں 2 مردوں کے ساتھ ایک عورت بھی ہے۔ بہرحال اب یہ خود بتائیں گے، پہلے میں چیری سے 2 باتیں کر لوں، جس نے مجھ سے غداری کی جرت کی ہے، اس لڑکی لارا نے کہا، اور پھر وہ قدم بڑھاتی چیری کی طرف بڑھ گئی۔
मेजर प्रमोद के दोनों हाथ फौलादी जंजीर के साथ मुंसलिक कड़ों में फंसे हुए थे, लेकिन मेजर प्रमोद ने महसूस कर लिया कि कड़ों की मोटाई बेहद कम है, और इस एहसास के साथ ही उसके जहन में उन कड़ों से निजात हासिल करने की खूबसूरत तरकीब आ गई। उसने अपनी उंगलियां मोड़ी और जिस जगह जंजीर कड़े से मुंसलिक थी उसे टटोलना शुरू कर दिया। क्योंकि उसे मालूम था कि कम मोटाई के कड़ों में ओपन क्लोज बटन नहीं लगाया जा सकता, इसलिए ऐसे कड़ों में ओपन क्लोज बटन उस जगह फिट किया जाता है जहां जंजीर कड़े से मुंसलिक होती है, और जिसे इस बारे में इल्म हो उसके लिए ऐसे कड़े खोल लेना कोई मुश्किल नहीं होता। क्योंकि लारा और पाल दोनों चेरी की तरफ मुतवज्जा थे, इसलिए उसने तेजी से उंगलियां मोड़कर उस मखसूस जगह को टटोलना शुरू कर दिया, और चंद लम्हों बाद वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। दोनों कड़ों के बटन उसकी उंगलियों के नीचे थे, और सिर्फ मामूली सा दबाव डालकर वो उन टुकड़ों से आसानी से निजात हासिल कर सकता था। लेकिन जाहिर है उसके हाथ उसके सर से बुलंद थे। अब अगर वो कड़े खोलता तो सबको फौरन मालूम हो जाता। चूंकि उसके पैर कड़ों में जकड़े हुए थे, इसलिए जाहिर है वो हाथ के कड़े खोलने के बावजूद पूरी तरह आज़ाद ना हो सकता था। इसलिए वो खामोश खड़ा रहा। तुम्हें क्या हुआ था चेरी? किस बात ने तुम्हें मजबूर किया था कि तुम मुझसे गद्दारी करो? लारा ने काट खाने वाले लहजे में कहा। मैंने कोई गद्दारी नहीं की मादाम, मैंने तो उन्हें गोलियों से उड़ा दिया था, लेकिन ना जाने ये कैसे जिंदा हो गए, चेरी ने होंठ चबाते हुए कहा। और इस बार लारा बुलंद आवाज में कह कहा मारकर हंस पड़ी। क्या बात की है तुमने? इसका मतलब है तुम्हारे पास कोई बहाना भी नहीं रहा। ओके, अब तुम्हें पता चलेगा कि जिन्हें वाकई गोलियां मारी जाती हैं वो जिंदा नहीं हो सकते, लारा ने कहा, और उसके साथ ही उसने जेब से मशीन पिस्टल निकाल लिया। चेरी का स्याह चेहरा और ज्यादा चेहरा स्याह पड़ गया। मेरी बात सुनो, मैं बताता हूँ कि क्या हुआ और कैसे हुआ, अचानक मेजर प्रमोद ने तेज आवाज में कहा, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि अगर उसने अब फौरी मुदाखलत ना की तो ये औरत वाकई चेरी पर गोलियों की बारिश कर देगी। तुमसे भी पूछ लेती हूँ, पहले इस गद्दार का खात्मा कर दूं, लारा ने सर्द लहजे में कहा, और उसके साथ ही कमरा मशीन पिस्टल की महसूस आवाज़ों के साथ साथ चेरी के हलक से निकलने वाली कर्बनाक चीखों से गूंज उठा। उसका जंजीरों में जकड़ा हुआ जिस्म काफ़ी देर तक फड़कता रहा और फिर साकत होकर जंजीरों से लटक गया। उसके जिस्म से खून फवारे की तरह निकल रहा था, जो अब आहिस्ता आहिस्ता जमता चला जा रहा था। लारा से गद्दारी, तुम्हारा अंजाम तो उससे भी इबरतनाक होना चाहिए था। तुम्हें कुत्तों के आगे डाल देती, लेकिन मैंने तुम पर रहम खाया और तुम्हें आसान मौत मारा है, लारा ने इंतहाई सफाक लहजे में मुर्दा चेरी से कहा, और उसके साथ ही वो आहिस्ता आहिस्ता वापस मुड़ी। उसके चेहरे पर इस वक्त वाकई बेपनाह सख्ती और सफाकी नुमाया थी। उसका चेहरा देखकर यूं लगता था जैसे वो औरत की बजाय कोई होनहार और सफाक दरिंदा हो। हाँ, अब बोलो क्या कहते हो? तुम पहले तो अपने मुतालिक बताओ कि तुम अली इमरान हो या मेजर प्रमोद, लारा ने मेजर प्रमोद के करीब आकर इंतहाई सर्द लहजे में कहा। क्या ज़रूरत है उससे पूछगछ करने की? जो भी है उसे गोली से उड़ा दो, लारा के साथ खड़े पाल ने मुंह बनाते हुए कहा। मैं जानना चाहती हूँ पाल कि मेरे हाथों कौन कत्ल हुआ है। हाँ बोलो, कौन हो तुम? लारा ने जवाब देने के साथ साथ दोबारा मेजर प्रमोद से मुखातिब होकर कहा। ना मैं अली इमरान हूँ और ना मेजर प्रमोद, मेजर प्रमोद ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। तो लारा और पाल दोनों बेइख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? क्या कोई नई कहानी सुनाना चाहते हो? लारा ने भड़के हुए लहजे में कहा। हाँ बिल्कुल नहीं, तुमने हाँ अपने आदमी चेरी को हलाक कर दिया। अगर तुम पहले मेरी बात सुन लेती तो यकीनन चेरी की जिंदगी बच जाती, मेजर प्रमोद ने जवाब देते हुए कहा। खुलकर बात करो, क्या कहना चाहते हो? लारा ने होंठ चबाते हुए कहा। तुम्हारे साथी के सामने नहीं बता सकता। आ गया और कान मेरे मुंह के करीब ले आओ। आ जाओ, मैं तो बंधा हुआ हूँ, मुझसे तुम्हें क्या खतरा हो सकता है? मेजर प्रमोद ने कहा। खतरा और तुमसे लारा को होगा? हाँ, तुम लारा को अभी जानते नहीं हो, लारा ने इंतहाई फाहराना लहजे में कहा और तेजी से कदम बढ़ाती मेजर प्रमोद की तरफ बढ़ गई। बताओ क्या बात है? लारा ने करीब आकर इंतहाई नहवत भरे लहजे में कहा। बता दूं, मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा, और उसके साथ ही उसने उंगलियों का दबाव बटनों पर डाला और खटाक खटाक आवाज़ों के साथ उसके दोनों बाजू कड़ों की गिरफ्त से आज़ाद हो गए। और फिर उससे पहले कि लारा और पाल कुछ समझते, मेजर प्रमोद के बाजू बिजली की सी तेज़ी से नीचे आए और दूसरे लम्हे लारा चीखती हुई मुड़कर उसके सीने से आ लगी। उसका रिवाल्वर वाला हाथ मेजर प्रमोद के हाथ में था और दूसरा बाजू लारा के गले के गिर्द लिपटा हुआ था। खबरदार पाल, अगर तुमने जरा सी भी हरकत की तो लारा की गर्दन तोड़ दूंगा, मेजर प्रमोद ने चीखते हुए कहा। लारा इस दौरान किसी होनहार बिल्ली की तरह उसकी गिरफ्त से आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दूसरे लम्हे पाल ने बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़कर लारा के हाथ में मौजूद मशीन पिस्टल खींचा और फिर पीछे हटा ही था कि मेजर प्रमोद ने अपने बाजों में तड़पती हुई लारा को एक झटके से पाल पर उछाल दिया और दो बातें बैक वक्त वजूद में आ गईं। पाल ने मशीन पिस्टल का ट्रैगर ऐन उसी लम्हे दबाया जब मेजर प्रमोद ने लारा को उस पर उछाला, और नतीजा ये हुआ कि ये मशीन पिस्टल से निकलने वाली गोलियां लारा के जिस्म में उतरती चली गईं और लारा की हलक से चीख निकली, लेकिन उसके साथ ही पाल के मुंह से भी चीख निकली, क्योंकि लारा का जिस्म गोलियां खाने के बावजूद एक धमाके से उससे जा टकराया और वो दोनों ही नीचे जा गिरे।
मेजर प्रमोद ने तेजी से झुककर अपने पैरों के कड़े खोलने की कोशिश शुरू कर दी। पाल के हाथों से मशीन पिस्टल निकलकर झटके की वजह से दूर जा गिरा था। नीचे गिरते ही पाल ने बिजली की तेजी से तड़पती हुई लारा को एक तरफ उछाला और मशीन पिस्टल उठाने के लिए उसने भूखे चीते के से अंदाज में जंप लगाया, लेकिन दूसरे लम्हे वो बुरी तरह चीखता हुआ उछलकर पहलू के बल कुछ दूर जा गिरा, क्योंकि तौफीक ने जंजीर में जकड़े होने के बावजूद पूरी कुव्वत से अपने करीब आकर गिरते हुए पाल को लात मारी थी और पाल उसकी लात की ज़रब खाकर उछल कर 2 फुट दूर जा गिरा। फिर उससे पहले कि वो उठकर दोबारा मशीन पिस्टल की तरफ लिपकता, मेजर प्रमोद पैरों में मौजूद कड़ों से निजात हासिल कर चुका था। इसलिए जैसे ही पाल दोबारा उठकर मशीन पिस्टल की तरफ बढ़ा, मेजर प्रमोद तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और दूसरे लम्हे पाल के हलक से जोरदार चीख निकली। वो किसी गेंद की तरह उछलकर हाल की साइड दीवार से जा टकराया। उसका सर दीवार से इतनी शिद्दत से जा लगा था कि दीवार से टकरा कर नीचे गिरने के बाद वो हरकत ही ना कर सका था, साकत पड़ा रहा। मेजर प्रमोद ने जल्दी से आगे बढ़कर सबसे पहले मशीन पिस्टल उठाया और फिर वो तेजी से पाल की तरफ बढ़ गया। उसने झुककर पहलू के बल पड़े हुए पाल को सीधा किया और उसकी नब्ज चेक की। दूसरे लम्हे वो सीधा हो गया। उसने झुककर पाल को उठाकर कांधे पर लादा और वापस उसी जगह ले आया जहाँ चंद लम्हे पहले वो जंजीरों में जकड़ा हुआ था। उसने पाल को वहां नीचे फर्श पर रखा और फिर मुड़कर वो तौफीक की तरफ बढ़ गया। उसने हाथ ऊंचे करके उसके दोनों बाजू कड़ों से आज़ाद कर दिए। तुम इस पाल को जंजीरों में जकड़ो, मैं बाहर जाकर चेकिंग करता हूँ। साउंड प्रूफ कमरे की वजह से अंदर तो कोई नहीं आया, लेकिन बाहर यकीनन काफ़ी लोग होंगे, मेजर प्रमोद ने कहा और तेज़ी से दरवाजे की तरफ बढ़ गया। दरवाजे के बाहर राहदारी थी। वो हाथ में मशीन पिस्टल पकड़े तेज़ी से राहदारियों में से गुजरता हुआ आगे बढ़ता चला गया। राहदारी आगे जाकर मुड़ जाती थी। अभी मेजर प्रमोद मोड़ के करीब पहुंचा ही था कि उसे मोड़ की दूसरी तरफ से किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। हाँ, वहाँ की ड्यूटी यहाँ लगा दी है जैकिब ने मेरी, यहाँ मेरा क्या काम है? शराब भी नहीं पी मैंने, कोई आदमी बड़बड़ा रहा था। मेजर प्रमोद बेपांव आगे बढ़ा और फिर मोड़ के करीब पहुंचकर उसने सर बाहर निकाल कर देखा तो एक आदमी कांधे से मशीन गन लटकाए दीवार के साथ पुश लगाए खड़ा था। मेजर प्रमोद जरा सा आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे वो आदमी झटके से उसके सीने से आ लगा और मेजर प्रमोद उसे घसीटता हुआ तेजी से मोड़ से पहले की तरफ ले आया। उसका एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लिपटा हुआ था। खबरदार, अगर जरा भी हरकत की तो मैं एक झटके में गर्दन तोड़ दूंगा, मेजर प्रमोद ने गुर्राते हुए कहा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, लेकिन जाने से पहले हमारी वीडियो को कीजिए लाइक और शेयर करना मत भूलिए और इसी के साथ कमेंट करके हमें बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए।